السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن پارہ نمبر 13۔ 12 پارے کے اخیر میں سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کے شروع سے ہم شروع کریں گے۔ تو 13 پارہ کے اندر سورہ یوسف کا آخری حصہ بھی ہے، سورہ رعد بھی ہے، اور سورہ ابراہیم بھی ہے۔ 3 صورتیں۔ سورہ یوسف، یوسف علیہ السلام نبی کا نام تھا، اور یہ کافی خوبصورت تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو خوبیاں دی تھی، اور کچھ خوبی ایسی تھی جن سے وہ نبی مشہور ہو گئے، جیسے یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں مشہور ہے، ایوب علیہ السلام صبر میں مشہور ہے۔ اس طرح یہ سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام تھا یعقوب، اور ان کے والد کا نام تھا اسحاق، اور ان کے والد کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نسل سے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو انا انزلناہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ سمجھو۔ تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت جو لوگ بھی تھے مکہ میں، ان کے آس پاس مدینہ میں، سب کی زبان عربی تھی، تو ان کے لیے عربی ہی آسان تھی، عربی ان کی زبان تھی، تو اس لیے اللہ نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس کو سمجھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو سب سے اچھا بہترین واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو کیا مقصد ہے سورہ یوسف کو نازل کرنے کا؟ وہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تو نہیں تھے، اور نہ کوئی انسان گواہ موجود ہے۔ تو کیسے پتہ چلا یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ تو محمد صلی اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ اصل مقصد ہے اس صورت کے نازل کرنے کا۔ اور دوسرا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کو بیان کرنا، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ صورت سورہ یوسف عام صورتوں سے ہٹ کر ہے، یعنی اس میں اس صورت کے اندر کسی بھی قوم کی ہلاکت کا، اس کے ہلاک ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے اس کے ہٹ کر ہونے اس کی تمام صورتوں سے، کہ اس صورت کے اندر اللہ نے صرف یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے بس، باقی دوسرے نبیوں کا نہیں ہے۔ حالانکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کئی نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر صرف یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے والد کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی بطور باپ کے، بطور نبی کے یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ذکر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا، جب چھوٹے تھے بالکل، کچھ خواب میں دیکھا، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے، یعنی ان کے والد نے سمجھ گئے، خواب کی تعبیر ہوتا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر مکمل ہوئی 40 سال کے بعد، جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تب جو کچھ خواب میں دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں، وہ خواب پورا کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ اسی بات کا ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 10 بچے ہوئے، اور دوسری بیوی سے 2 بچے ہوئے۔ ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، اور ایک بنیامین۔ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، اسی وجہ سے دوسرے جو بیٹے ہیں یا دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کے، ان کو حسد ہو گیا۔ تو دلی محبت تھی بس، کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے زمین الگ سے زیادہ دے دیا،
یوسف علیہ السلام کو یا کچھ دولت نہیں، صرف دلی لگاؤ، رجحان وہ زیادہ تھا بس. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، ان کو تکلیف ہوئی، اور اس طرح سے کیا کارنامہ انجام دیا ان کے بھائیوں نے، سب آپ کو پتہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا. اب کسی قافلے کا گزر ہوا، قافلہ یعنی لوگوں کا، مسافروں کا، جب گزر دیکھا کہ پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ڈول، بالٹی ڈالی یا جو بھی برتن کے پاس رہا ہوگا نکال ڈالا، تو پتہ لگا اس میں بچہ ہے، تو بچے کو باہر نکال دیا اور جا کر کے مصر میں ان لوگوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو. تو وہاں ایک شخص تھا، بڑا افسر تھا، بڑے پوسٹ پر، عزیز مصر. تو اس نے اس بچے کو خرید لیا، کیونکہ گھر میں ان کے بچہ نہیں تھا، تو سوچا کہ بچہ گھر میں رہے گا، پرورش کریں گے، اور گھر میں نے رکھ لیا. تو اب دیکھیں کہانی میں کس طرح موڑ آتا ہے کہ یہاں ایک بھائیوں نے حسد کیا کہ کنویں میں ڈال دیا کہ مر جائے یا جانور کھا جائے، کچھ بھی ہو جائے ان کا. لیکن دیکھیے اللہ نے کیسے وہاں پہنچا دیا مصر، اور پھر ایک بڑے انسان کے گھر میں، مالدار گھر میں، اچھے گھر میں پرورش ہونے لگی یوسف علیہ السلام کی، بالکل ایک بچے کی طرح، ایک بیٹے کی طرح اچھے سے پرورش ہونے لگی، اور یہاں تک کہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے. اسی طرح اس صورت کے اندر یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے، اور رہائی سے پہلے پاک دامنی ثابت ہوئی. یعنی یوسف علیہ السلام پر جو تہمت لگائی گئی تھی، وہ ثابت ہو کہ نہیں، یہ تہمت ہے، جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. عورتوں نے اعتراف کیا، کہا کہ غلط ہے. جس عورت نے تہمت لگائی تھی اس نے مان لیا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پاک دامن ہے، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، کوئی غلط ان کا ارادہ نہیں تھا، ایسی کوئی کام نہیں کیا. بلکہ اس عورت نے ہی کوشش کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کی. جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، اسی گھر کی مالکن نے غلط کام کرنے کی کوشش کی. گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، صرف یوسف علیہ السلام، ایک عورت ہے، بس صرف دو. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے، گناہ ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پھر گھر سے وہ بھاگے. اللہ اکبر. کہتے ہیں انسان کے دل میں اگر ایمان ہو، مضبوط ہو، اللہ کا ڈر خوف ہو، تو اس کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور اس کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکتا. ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص کے تنہائی میں ڈرنا چاہیے، جب کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو پکڑنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو. یہ اصل ایمان ہے، اور یہ اصل تقویٰ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچے اور اللہ سے ڈرے. تو یہاں سے اب پارہ نمبر 12 ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 13، کیونکہ سورہ یوسف کی کچھ آیت پارہ نمبر 12 میں بھی اور 13 میں بھی. اب یہاں سے پارہ نمبر 13 شروع ہوتا ہے. پارہ نمبر 13 کے شروع میں ہے کہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنا دیے گئے، یعنی فائنینس منسٹر، وزیر مالیہ بنا دیے جاتے ہیں. پھر قحط سالی پڑتی ہے. قحط سالی پڑنے کی وجہ سے، قحط سالی یعنی سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو فصل نہیں، کھانے پینے کو تکلیف ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے، غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے. ان کے پاس آئے یعنی مصر میں تھے یوسف علیہ السلام، تو یہاں آ گئے. لیکن ان بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یوسفی ہیں، جو ہمارے چھوٹے بھائی، جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا مارنے کے لیے اور مرنے کے لیے. ان کو پتہ نہیں تھا، بس پتہ کہ چلو ایک اچھا انسان ہے، ان کے پاس غلہ اناج لے لیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام پہچان گئے اپنے بھائیوں کو، لیکن خاموش ہے، کچھ بولا نہیں. دوسری بات، پھر جب یہ آئے بھائی، تو یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آئے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا، ان کو، بھائیوں کو اناج غلہ دے دیا کہ واپس چلے جائے. ٹھیک ہے. پھر تیسری بار آیا غلہ لینے کے لیے. غلہ سمجھ گئے، اناج، گیہوں، چاول، جو کچھ بھی رہا ہوگا، سوکھا پڑا ہوا تھا لیکن ان کے پاس تھا اسٹاک میں. تو پھر تیسری بار یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اللہ اکبر، غلہ، اناج لینے کے لیے. تو اب یوسف علیہ السلام نے کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میرا نام یوسف ہے. اور ان کو کہا تھا یہ تیسری بار کہ تم لے کر کے آنا. تو اب جو بھائی آئے تھے، ماں باپ کو سب کو لے کر کے آئے تھے، پوری فیملی یوسف علیہ السلام کی آئی. تو شروع سے لے کر کے آیت نمبر 101 تک یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا. اللہ اکبر.
تو اب یہاں ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کی، ماں والد ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، سب کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، ملاقات ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ تو کتنے سال کے بعد؟ کئی سال، یعنی تقریباً 40 سال، اللہ اکبر، کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو تم نے کیا کوئی مشکل نہیں۔ بغیر بدلہ لیے ہوئے، بغیر انتقام لیے ہوئے، بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے، بغیر چلا چلی کے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ یوسف، آیت نمبر 106۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں نا کہ نہیں، یہ شرک کی جو بات ہے وہ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان اگر ایک بار انسان ہو گیا، اسلام کو مان لیا، تو وہ کفر اور شرک نہیں کر سکتا ہے۔ غلط ہے، کوئی مسلمان کفر اور شرک میں پڑ سکتا ہے۔ دلیل دیکھیں، سورہ یوسف آیت نمبر 106، 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سارے لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں۔ دیکھ لیجیے ترجمہ پڑھ لیجیے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایک دو نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں، کیونکہ جو شرک کرے گا مشرک ہو گیا۔ اگرچہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن غیر اللہ کو بھی مان رہے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تو آپ مشرک ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، اس کے اندر شرک آ سکتا ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیے بہت عظیم آیت ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے۔ دیکھیے سورہ یوسف کا کہ جو ہے واقعہ یوسف علیہ السلام کا، ان کی فیملی کا، ان کے بھائی کا واقعہ ختم ہوتا ہے، تو آخر میں کچھ آیات کے اندر کیا بیان ہے وہ بیان ہو رہا ہے، کیا بات بتائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کہیے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، جس راستے میں میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ، اور میرے جو متبعین ہیں، میرے جو فالوورس ہیں، میرے ماننے والے، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب لوگ دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، تو اللہ کی طرف بلانا چاہیے، مسلک کی طرف نہیں، مذہب کی طرف نہیں، فرقہ کی طرف نہیں، حضرت کی طرف نہیں بلانا، ایک اللہ کی طرف بلائیے۔ لوگ قرآن اور حدیث کی دعوت دینی چاہیے، کتاب و سنت کی دعوت دینی چاہیے، توحید و سنت کی دعوت ہو، مذہب مسلک کی نہیں۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ جتنے بھی نبی بھیجے گئے دنیا میں، سب کے سب مرد تھے، کسی بھی ایک عورت کو بھی اللہ نے نبی رسول نہیں بنایا، سب مرد تھے۔ آج دیکھیے کچھ خواتین ہیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، دعوت کا کام اچھا کام ہے، ماشاءاللہ دین کا کام ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو میک اپ کر کے، بن سنور کے یوٹیوب پہ آ کر کے بیان کر رہی ہیں، درس دے رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا آپ لوگوں کو دسے میک اپ کر کے بے پردہ ہو کر کے دعوت کا کام کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو انسان خود ہی عمل نہ کرے وہ دعوت کا کام کیا کرے گا؟ لیکن شیطان نے اس کو فتنے میں ڈال دیا۔ تو پہلی بات تو کہ خواتین کو چاہیے کہ آف لائن کام کریں، گھر میں رہ کے گھر کی خواتین کی اصلاح کریں، پڑوسن عورت ہیں، کزنس بہنیں ہیں، خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں، نانیاں، دادیاں ہیں، بھابھی ہیں، نند ہیں، عورت کے اندر ہی پڑوسن کو اگر جمع کر لیں اور اس کو اگر ان کے اندر کام کیا جائے، دین کا کام، تبلیغ کا کام، بہت بڑا کام ہوگا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، اب وضو کا طریقہ سکھائیے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو نماز پڑھنا صحیح سے نہیں آتا ہے، نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ کتنی خواتین ہیں جن کو وضو کی دعا یاد نہیں ہے، یا پھر نماز کی دعائیں یاد نہیں، تحیات یاد نہیں، درود شریف سے یاد نہیں، سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، کئی غلطیاں ہیں۔ آپ بیٹھ کے اگر ان کی اصلاح کر دیں، گھر میں پروگرام رکھ لیں، عورتوں کو جمع کر لیں، کتنا بڑا کام ہوگا۔ یہ کل آپ کے لیے بہت کافی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ کوئی نہیں کرے گا، نہ وضو کا طریقہ، نہ نماز کا طریقہ۔ اکثر کیا کریں گے؟ یوٹیوب پہ آنا ہے، فیس بک پہ آنا ہے، سوشل میڈیا پہ آنا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اس کے لیے مرد ہے نا، مرد حضرات علماء کرام ہمارے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ ایسی بھی فتنے کی جگہ ہے، مرد بھی کام کرتے، ڈر کے کام کرتے سوشل میڈیا پہ، لیکن خواتین ایک آتی ہے کام کرنے کے لیے، کتنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اگر پردہ میں بھی آتی ہے تب بھی اس کے لیے مشکل ہے نا۔ بہت سے مرد ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، سب ہیں، مسلم غیر مسلم، ہر جگہ چیز وائرل ہوتی ہے۔ تو بچنا چاہیے خواتین کو، سوشل میڈیا پہ آنے سے بچنا چاہیے، گھر کے اندر کام کریں، آف لائن کام کریں، فیس ٹو فیس عورتوں کے بیچ میں کام کریں، اچھا کام ہے۔ سوشل میڈیا پہ آنے سے خواتین کو بچنا چاہیے۔ اس کے اندر دیکھیے بھی ایک ہے اشارہ،
جتنے بھی نبی بنائے اللہ نے مردوں کو بنایا، ایک بھی عورت کو نہیں بنایا. اللہ اکبر. جہاد بھی اللہ نے مردوں پر فرض کیا، عورت پر فرض نہیں کیا. تو دین کا کام ٹھیک ہے، عورت بھی کرے، ثواب ملے گا ان کو، مگر عورتوں کے بیچ میں کرے، آف لائن کرے، پردے میں کرے، پڑوسن کی اصلاح کرے. کس نے کہا دیا کہ اب سوشل میڈیا پہ آ جائے؟ اللہ کی پناہ، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے. پھر اللہ نے بیان فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت کی بات ہے. جو واقعات بیان ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو یا پچھلی قوموں کا واقعہ ہو، کسی بھی قوم کا ہو یا نبی کا ہو، عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، مسلم کے لیے، نان مسلم کے لیے، سب کے لیے، سنت پر چلنے والوں کے لیے بھی عبرت کی بات ہے، بدعتیوں کے لیے بھی عبرت کی بات ہے کہ وہ پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں. تو سورہ یوسف عام طور پہ لوگوں کے اندر کیا مشہور ہے؟ یوسف کا واقعہ تھا کہ بس وہی کہ یوسف علیہ السلام کی ایک عورت نے بہکایا اور یوسف علیہ السلام بچ گئے، غلط کام نہیں کیا. یہی ہے نا، یہ تو واقعہ اس کے اندر ہے. لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے اندر واقعات ہیں، یعنی باتیں ہیں سیکھنے کی، سمجھنے کی سب کے لیے سورہ یوسف کے اندر، جس کا میں نے تھوڑا تفصیل سے بتایا. اب ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتے ہیں تاکہ ذہن بات ہماری اتر جائے. تو سورہ یوسف سے ہمیں کیا کیا چیز سیکھنے کو ملی، کیا کیا پتہ چلا؟ تو کچھ باتیں اس طرح سے. نمبر 1 کہ ماں باپ کو اگر کسی ایک اولاد سے زیادہ محبت ہو جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے تھوڑا زیادہ محبت کرتے، یہ جائز ہے. لیکن کسی ایک اولاد کو زیادہ گفٹ نہیں دے سکتے، زیادہ زمین نہیں دے سکتے ہیں. دینا تو ساری اولاد کو برابر، کم زیادہ نہیں کر سکتے. تو محبت زیادہ ہو سکتی کسی ایک سے، لیکن جو دینے لینے کی بات آئے گی، معاملات ہیں، بٹوارا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے. جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا، اسی حساب سے بانٹنا ہے. ہم اپنی مرضی سے کسی کو کم زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ بھائی کے بیچ اگر لڑائی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، دشمنی ہو جائے، کچھ مسئلہ، آپس میں صلح کر لینا چاہیے. بھائی نے آپ کو تکلیف دی، ستایا، پریشان کیا، کوئی بھی ہو، چھوٹا بھائی ہو، بڑا بھائی ہو، چلو آپ معاف کر دیجیے. یہ دل میں دشمنی رکھنا، بیٹھا کے رکھنا، اور خاص کر جو بیوی اور چڑھاتی ہے، اچھا بھائی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تم اس سے مل رہے ہو، اچھے سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، یاد دلا دلا کر کے اور لڑائی کرتے اور دل میں نفرت ڈالتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، مرنے کے لیے پھینک دیا تھا. اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا. تو اتنا بڑا دھوکہ تو آج کا بھائی نہیں دیتا ہے، تو کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ معافی، دل انسان کو بڑا رکھنا چاہیے. بہن سے تکلیف ہوئی، بھائی سے تکلیف ہوئی، معاف کرے انسان ایک دوسرے کو، معافی تلافی کر لے، صلح کر لینا چاہیے. دل میں دشمنی، کینہ، کپٹ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح نمبر 3 کہ کوئی برائی کی طرف بلائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ڈر سے برائی نہ کرے. اگرچہ آپ کو آفر مل رہا ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے نا، لوگ آفر کرنا، استغفر اللہ کی بولنا بھی صحیح نہیں، غلط ہے. تو اللہ کے ڈر سے بچ جانا. اب اگر انسان اللہ کے ڈر سے اگر بچتا ہے، نمبر 4 اگر انسان اللہ کے ڈر سے کوئی بچتا ہے گناہوں سے تو اللہ اس کو ترقی دیتا ہے. یوسف علیہ السلام دیکھیے، اللہ کے ڈر سے برائی سے بچے اور اللہ نے کہاں سے کہاں دیکھی کتنی ترقی دی. سبحان اللہ. کہ دنیا کے لوگوں کو غلہ اناج بانٹ رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور بہت سی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. نمبر 5 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے برائی کی طرف دعوت دی ہو، بلایا ہو، اور وہ مرد نہ جائے اللہ کے ڈر سے. تو اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی نے، کسی عورت نے بلایا ہو کسی مرد کو، یعنی عورت نے بلایا تو ہے حدیث کے اندر، عورت نے بلایا، خوبصورت عورت نے، اور مرد نہیں گیا اللہ کے ڈر سے، تو اللہ اس کو سائن جگہ دے گا. تو اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد بولا ہے، مرد کے پاس پیسہ ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، اور لڑکی کو بلا رہا ہے، عورت کو برائی کے لیے بلا رہا ہے، اس کے پاس موقع ہے، جا سکتی ہے، کوئی دیکھنے اور روکنے والا نہیں ہے. لیکن وہ عورت، وہ لڑکی اللہ کے خوف سے، ڈر سے برائی نہیں کرتی ہے، اللہ کے ڈر سے برائی نہیں کرتی ہے. تو ایسی لڑکیوں اور عورت کو بھی اللہ تعالیٰ صاحب جگہ دے گا. ایسے کسی مردوں کے لیے ہے، کیونکہ اسلام تمام لوگوں کے لیے آیا، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ رکھے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن دیکھیں اللہ نے بچا لیا.
سبحان اللہ، کتنے اونچے مقام پہنچ گئے. تو کوئی آپ کو مارنا چاہے نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو ڈرنا نہیں تھا کسی سے. نمبر 7، خوابوں کی تعبیر یہ بھی ایک علم ہے، اور اللہ جسے نواز دے اسے یہ علم ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا. تو یوسف علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. خواب سنتے اب اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اس کا کئی تعبیر کا ذکر ہے، خواب کا بھی ذکر ہے اور تعبیر کا بھی ذکر ہے، اور کئی حدیثوں میں بھی ذکر ہے خواب کی تعبیر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی ہے. لیکن یہ علم ہر ایک کو نہیں آتا، ہر ایک کی بس کی بات نہیں، کیونکہ خواب انسان دیکھتا کچھ اور ہے اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہ بھی دیکھیے، آپ دیکھیں گے کچھ اور خواب میں، اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. کبھی دیکھیں گے اچھا ہوگا برا، کبھی دیکھیں گے برا ہوگا اس کا اچھا. تو اس کا عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ ہر ایک خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا، اور بیان کرنا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ اس کو خواب کی تعبیر کا علم نہ ہو. اسی طرح نمبر 8، صبر کرنا چاہیے انسان کو. صبر کا پھل میٹھا ہے، یہ بات صحیح ہے. یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، صبر کیا. آخر میں اللہ نے دیکھی بیٹے کو ملا بھی دیا بیٹے سے، اور رو رو کر کے پریشان ہو گئے تھے، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، اللہ نے وہ روشنی بھی لوٹا دی. یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئی کئی سالوں کے بعد. پتہ چلا کوئی انسان بیمار ہو کئی سال تک، اس کا یہ نہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شفا دے سکتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 9، کہ پیغمبر کو بھی غیب کا علم، نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. کیسے پتہ چلا؟ یعقوب علیہ السلام بھی نبی خود ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹا یوسف علیہ السلام دیکھیے دوسرے ملک میں اب پریشان ہے، رو رہے ہیں. اب تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیٹا جوان ہو چکا ہے، کہیں کسی ملک میں کہاں معلوم ہی نہیں. اللہ اکبر، بعد میں پتہ چلا. اگر وہ عالم الغیب نبی ہوتے کہتے نا کہ ہم میرا بیٹا فلاں جگہ ہے، بھائی بھی جا رہا غلہ لے کر کے آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ غلہ تو میرے بھائی کی طرف سے، غلہ میرے بیٹے کی طرف سے آیا ہوا ہے، کوئی خبر نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کیسے کہتے ہیں بابا بزرگ اولیاء یہ سب غیب جانتے ہیں؟ نبی ہیں اور بیٹے کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس ملک میں ہے، زندہ ہے بھی ہے. تو جو غیر نبی ہے، جو نبی نہیں ہے، وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تو قرآن انسان سمجھے، تفسیر سنے، درس سنے، انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عقیدے اس کے ٹھیک ہوتے ہیں، شرک بدعت سے انسان بچتا ہے. قرآن سننا چاہیے، درس اٹینڈ کرنا چاہیے. اسی طرح نمبر 10، کسی پر اگر تہمت لگایا گیا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ تہمت صحیح بھی ہو. جسے یوسف علیہ السلام نے تہمت لگائی، لیکن کیا یہ سچ تھا؟ نہیں. تو کبھی بھی آپ سنیں کسی مرد کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں کہ اس نے فلاں کام کیا، غلط کام کیا، استغفر اللہ، کوئی کسی بھی تہمت ہو تو یقین مت کی، جب تک کہ اپنے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، جب تک کہ کوئی گواہ نہ ہو، جب تک کہ پروف نہ ہو، فوراً کہے کہ نہیں یہ غلط ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا. ضروری نہیں کہ جو بھی کوئی تہمت لگائے وہ صحیح بھی ہو. بہت سے لوگ صرف گمان پر، وہم پر، صرف تہمت کی وجہ سے کسی کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، استغفر اللہ. نمبر 11، کہ جیل میں بھی دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور جیل میں ہی دعوت تبلیغ کا کام کر دیا. ایک اللہ کی بات کرو، توحید پہ آؤ، سنت پہ آؤ. سبحان اللہ. تو جو انسان دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے دل سے، وہ کہیں بھی کر سکتا ہے پوری دنیا میں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. جو نہیں کرنا چاہتا اس کو بس 10 بہانے، یہ ماحول ہے، یہ ماحول ہے، ایسا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کیا. حالات کب کس کے اچھے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ حالات خراب ہی رہتے ہیں. اسی خراب حالت میں انسان کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام کرے، دعوت کام مکہ کے اندر، تو کیا حالات اچھے تھے؟ کتنے برے حالات کی مسلمان کو مارا جاتا تھا، کوٹا جاتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان کیوں ہو گئے، ایک اللہ کے بعد کیوں کرتے ہو، نماز کیوں پڑھتے ہو. لا حول ولا قوت. اس برے حالات کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت تبلیغ کرتے تھے. تو یہ کچھ باتیں تھیں، 11 پوائنٹس، یہ پتہ چلا ان باتوں کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یا سورہ یوسف کو پڑھنے اور سننے سے کہ ہمیں کیا کیا اس واقعے سے عبرت کی چیزیں ملی اور نصیحت کی چیزیں ملی ہیں. اب اس کے بعد ہے سورہ رعد. رات کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج. بادل گرجتا ہے، اس کو رات کہتے ہیں. یہ مکی صورت ہے. اب مکی صورت اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے عقیدے کی بات ہوگی، رائٹ، توحید کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، جنت جہنم کا ذکر ہوگا. اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں مکی صورتوں کے اندر. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. اکثر لوگ یہ انڈیا پاکستان مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود، ذرے ذرے موجود. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر. اللہ کے اوپر پھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی طاقت ہر جگہ، ہر جگہ اللہ دیکھتا سنتا ہے.
لیکن خود اللہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر گنایا، پھلوں کا، فروٹس کا، بہت سی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، دن رات کو اللہ نے بنایا، اور پھر نے کہا ان سب چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں، زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ نہریں، یہ سب ہے نا، اللہ نے سب بنائی ہے، یوں ہی نہیں بنائی ہے، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، انسان کو اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی عظمت اور شان کا اعتراف کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر انسان کو چلنا چاہیے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا جو بادل گرجتا ہے، جب گرجتا ہے بادل تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بادل یہ گرج، یہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، A to Z، دنیا میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، درخت بھی، پیڑ پودے، زمین، یہ پتے، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جھیل، یہ نہریں، اللہ، ایک پودا بھی چھوٹا سا ہوتا ہے نا گیہوں کا، ایک گھاس بھی ہوتا ہے نا، سب کچھ، یہ چونٹیاں بھی ہوتی ہے نا، اللہ، چونٹیاں بھی، یہ پرندے بھی، یہ جانور بھی، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر چیز، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک انسان ہے اور کچھ جنات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں، ورنہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر سجدہ والی آیت بھی ہے، یہ قرآن کا دوسرا سجدہ ہے۔ اس کے اندر دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، چاہے وہ خوشی سے، وہ چاہ کر کے ہو یا نہ چاہ کر کے، خوشی سے ہو یا بغیر خوشی کے ہو، لیکن ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ لیکن اب سجدہ کا طریقہ الگ ہے، ہم انسان کرتے ہیں سجدہ کا طریقہ جو ہمیں معلوم ہے، لیکن درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو اس کا طریقہ اللہ نے اس کو سکھایا وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ آسمان بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سمندر بھی، یہ سمندر کی یہ ٹھاٹے مارتے موجیں بھی یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اللہ نے جو ان کو جو طریقہ سکھایا ہے اس کے حساب سے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس صورت کے اندر توحید کی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ ہر چیز مسلم ہے نا، ہر چیز مسلمانوں کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز مسلمان ہے، سوائے کچھ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے اور جناتوں میں سے کچھ لوگوں کے، کیونکہ انسانوں میں سے کچھ کافر ہوتے ہیں، جناتوں میں سے کچھ کافر ہوتے ہیں، یہ دو مخلوق ایسے ہیں انسان جنات کی، جن میں سے کچھ لوگ کافر ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے یا سجدہ نہیں کرتے، لیکن ان دونوں کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرتی ہے، بس تمام جتنی مخلوق ہے کوئی شرک نہیں کرتی، انسان اور جنات کے علاوہ سب کی سب توحید و سنت پر ہے، صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو سکون اور راحت ملتا ہے، تو اگر ہمیں سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سکون مل جائے گا، سب سے بہتر علاج ہے۔ سکون ملنے کے لیے دوا کھانے کی ضرورت نہیں، ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرے، اچھے سے دل لگا کے پڑھیں، دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا، اللہ کو کثرت سے یاد کریے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو سکون دے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، انہی کے نام پر یہ سورت کا نام ہے ابراہیم، یہ سورت مکی ہے، اور اگرچہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، دوسرے نبیوں کا بھی ذکر ہے، اور تھوڑا سا بیان ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ہے۔ شروع میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، یعنی بہت ساری قومیں، بہت سے نبی رسول پیغمبر گزر چکے، تو ایسا نہیں کہ تمام نبی کی زبان عربی تھی، نہیں، بلکہ جس قوم میں، جس زمانے میں، جس ملک میں اللہ نے نبی کو بھیجا تو وہاں کے لوگوں کی جو زبان تھی اسی زبان میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، یا اس کی جو بھی زبان رہی ہو، جو لینگویج ہے، تو پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں کو کسی زبان سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یا مطلب نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ زبان ہے وہ نہیں، ہمارا زبان نہیں ہے، مطلب کچھ لوگوں کا رجحان ہو گیا نا کہ مطلب عربی اور اردو یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور انگریزی کافروں کا ہے، تو ہندی ہندوؤں کا، یہ غلط بات ہے، یہ زبان
تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنا انسان زبان سیکھ سکتا ہے سیکھے، ہر انسان کی اپنی زبان ہے، ہر ملک کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، اس سے زبان سے کوئی کافر مسلم ہندو کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کی بات کو سمجھنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، ایک اللہ کی بات کرنا، یہ اصل مدعا ہے۔ زبان لینگویج مدعا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہماری زبان ساری ہے، اردو بھی ہماری زبان ہے، ہندی بھی ہماری زبان ہے، انگلش بھی ہماری زبان ہے۔ ہر وہ زبان سیکھیں گے جو سیکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کی بات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کی زبان جو سمجھتے ہیں جو لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر کچھ دوسری قوموں کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ ایک اہم آیت دیکھیے جس میں عقیدے کی بہت اہم بات ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بدعتی لوگ، کہ نبیوں کو بشر نہ کہو، انسان نہ کہو، نور ہے نور، بشر نہ کہو۔ یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ انڈیا پاکستان کے اکثر لوگ، بنگلہ دیش اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، بدعتی لوگ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، بشر نہ کہو، یہ توہین ہے۔ ان کی بات غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ اس بات کو اللہ نے کئی جگہ قرآن بیان کیا، اس لیے میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہ رسولوں یعنی کئی رسولوں پیغمبروں نے اپنے اپنی قوموں کو، لوگوں سے کہا، ان نحن الا بشر مثلكم، کہ ہم سب کے سب بشر ہیں، ہم سب کے سب انسان ہیں، وہ بھی کس طرح؟ مثلکم، تمہاری طرح، جیسے تم انسان ہو، بشر ہو، اسی طرح ہم لوگ بھی انسان ہیں اور ہم لوگ بھی بشر ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے، اونچا مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ تو نبیوں کا، رسولوں کا مقام بہت اونچا، ہم لوگوں سے بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھے وہ بھی انسان اور بشر ہی۔ آگے دیکھیے کیا عقیدہ ہے، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہہ رہا ہے، دیکھیے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہم لوگوں کے طاقت میں، پاور میں کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم تم کو کوئی معجزہ دکھا دیں، یہ ہمارے طاقت میں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ معجزہ کوئی تبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے طاقت میں، ہمارے پاور میں نہیں ہے۔ یہ رسولوں کا عقیدہ تھا۔ تو پھر یہ باباؤں کا یہ پاور کہاں سے، کب سے آ گیا؟ یہ چمتکار دکھا دو، وہ چمتکار دکھا دو، ایسا کر دو۔ اس کا مطلب سب یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ اگر کافر کتنا بھی عمل کر لے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہواؤں کی طرح اللہ اڑا دے گا، مٹیوں کی طرح اللہ اس کو اڑا دے گا، اس کے عمل کو۔ تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے مسلمان ہونا، مومن ہونا ضروری ہے، تب آپ کا عمل قبول ہوگا۔ کوئی کافر ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے یہ بھی میں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر شیطان کیا کہے گا قیامت کے، اس کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیے ہر ایک کے لیے عبرت نصیحت کی بات ہے کہ قرآن میں، اللہ اکبر، شیطان کیا کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم، کہ اللہ نے تو تم سے وعدہ جو کیا، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا، لیکن شیطان کہہ رہا ہے لیکن میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے، میں نے وہ پورا نہیں کیا بلکہ مخالفت کی ہے۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، میں نے تم لوگوں پر تو کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی دنیا کے اندر، یعنی بھٹکانے بہکانے میں نے تم کو دعوت دی، بلایا، بہکایا، بھٹکایا، فاستجبتم لي، تو تم لوگوں نے میری بات مان لی، میرے بہکاؤ میں آ گئے۔ فلا تلوموني، لہذا تم لوگ مجھے لعنت ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ اکبر، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بدعتی، خرافاتی، یہ گنہگار، سب کے سب دیکھ لیں، یہ شیطان بھٹکا رہا ہے، شیطان آپ کو کام نہیں آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی نیک چیز کی اور بری چیز کی۔ جو نیک بات ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، یا نیک لوگ ہیں یا مسلمان ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ اچھے درخت کی طرح ہے جس کا جڑ زمین کے بالکل اندر ہو، اور اس کا جو اوپر کا ہے حصہ درخت کا، وہ بالکل آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ اس کی مثال ہوگی اچھے لوگوں کی اور اچھی باتوں کی، اور جو برے لوگ ہیں، جو بری بات ہے، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو جس کی جڑ زمین کے بہت اندر بھی نہ ہو، بالکل تھوڑی سی اندر ہو، بس تھوڑا سا نکلا ہو زمین کے اوپر، اتنا ہی ہو۔ یہ مثال ہوگی کس کی؟ بری باتوں کی، شرک کی، کفر کی، بدعت خرافات کی، اور خراب کافروں مشرکوں کی۔
تو اگر ایسا پیڑ ہو، چھوٹا سا ہو پیڑ، درخت، پودا، اور تھوڑا سا اس کا جو زمین میں، تو بچہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، رائٹ؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہے، ان کے عمل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، یہ اس اچھے درخت کی طرح جس کی جڑ زمین کے اندر گئی ہوئی ہے اور اس کا اوپر کا حصہ آسمان تک ہے، کہ ہمارے اعمال، اچھے عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایک مومن ہے جو ثابت قدم بناتا ہے، جس کو کوئی اکھاڑ کے پھینک نہیں سکتا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. نماز کا دیکھیے کتنا حکم ہے قرآن کے اندر، نماز نماز نماز. کبھی بھی کسی کے لیے نماز معاف نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. کام ہو، ڈیوٹی ہو، کچھ بھی ہو، نماز خود ڈیوٹی ہے جی. سب سے بڑا بزنس، سب سے بڑا جاب، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی، چاہے ہم مرد ہو یا عورت ہو، نماز ہے. نماز خود ایک ڈیوٹی، ایک کام ہے، اس لیے نماز سے پیچھے کوئی نہ رہے. پھر اللہ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا، بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا، بہت سی چیزوں کا ذکر کیا. یہ چیزیں جو اللہ نے کہا کہ ہم نے جو دنیا بھیجا ہے، یہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اللہ نے کہا ہم تمہارے لیے بنائے ہیں کہ کھاؤ پیو، ان اچھی حلال چیزوں سے، جائز چیزوں سے فائدے اٹھاؤ. انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا بہت ساری چیزیں. یہ پانی ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ پھل ہے، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے. اور ہم سب کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ یہاں پر بیان نہیں ہے، بلکہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ دیے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں، اپنی بیوی کو، تو کچھ دعائیں کی کہ اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کو رزق دے خوب زیادہ. تو اللہ نے دعا قبول فرمائی. اور جب اس وقت چھوڑ دے بیوی کو اور بچے کو مکہ میں، جب مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ بلڈنگ یہ تو آج ہے نا جی، اس وقت کچھ بھی، ایک پیڑ پودا نہیں تھا، ایک کرانے کی دکان تک نہیں تھی، ایک پانی تک نہیں، یعنی پانی نہیں، پھل نہیں، کھانے کچھ بھی نہیں تھا. ایک دم چٹیل میدان، پہاڑ، ریت، بس. جو اس وقت کچھ پانی دے دیے تھے اور کچھ کھجور، بس اتنا ہی تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو ختم، کچھ دن میں ختم ہو گئے. تبھی یہ معاملہ پیش آیا کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام رونے لگ گئے. بچے چھوٹے تھے اور زمین کو رگڑ رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، کھانے کچھ نہیں، پانی نہیں ہے. ان کی جو امی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، وہ صفا پہ جا رہی ہیں، کبھی مروہ پہ جا رہی ہیں پانی کو، تاکہ نظر آ جائے پانی ہم دیکھ لیں. کبھی صفا کبھی مروہ، پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں اور پانی نظر کہیں نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے 7 چکر لگایا تھا پانی ڈھونڈنے کے لیے. اسی لیے اس چیز کو اللہ نے دیکھیے مکہ حج اور عمرہ میں اس چیز کو اللہ نے شامل کر دیا. جو بھی حج عمرہ کرنے جائے گا 7 مرتبہ صفا مروہ پہ جائے گا. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہیں سے. اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یہی ہے جی. اور زمزم کہاں سے نکلے؟ یہی اسماعیل علیہ السلام جب پیر پر رگڑ رہے تھے ایڑیوں کو، پیاس سے جب تڑپ رہے تھے، تو رگڑتے ہوئے اللہ نے پھر انہیں کی ایڑی کے نیچے سے، زمین سے اللہ نے زمزم کا پانی نکال دیا. اور پھر وہیں سے پانی دھیرے دھیرے پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، اس کو گھیر دیا گیا، اور اس سے وہ کنواں بن گیا. اللہ کتنی برکت دیا اللہ نے، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ پوری دنیا کی نظر دیکھیے مکہ کی طرف ہے، اور آج خوشحال شہر، خوشحال علاقہ بنا ہوا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی اور کہا بھی کہ اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کیا، مکہ میں برکت دی ہے، اللہ میری کی دعا قبول کر اور مدینہ کے اندر برکت دے، تو ان کی بھی دعا قبول ہوگی. اور مدینہ میں برکت اللہ نے دیتے. دیکھیے خوشحال اور ماشاءاللہ کتنا اچھا شہر بن گیا مدینہ منورہ. ہر طرح کے پھل، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. ہر موسم میں، ٹھنڈی ہو گرمی ہو، تمام پھل مل جاتے ہیں. آم ہمیشہ پورا سال ملتا ہے. لوگ تعجب کرتے آتا کہاں سے؟ الحمدللہ. اور پھر اخیر میں، یہ سورت کی جو اخیر ہے سورہ ابراہیم، اخیر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے. اور پھر جو سب سے آخری آیت ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اطلاع نامہ بن کے آیا. اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور معلوم کر لیں، پتہ چل جائے کہ ایک ہی اللہ معبود ہے اکیلا. بس معبود برحق سچا معبود کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہی ہے، تاکہ عقل مند لوگ اس میں سوچیں اور غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.